بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی کے گھر میں سب نے روزہ رکھا۔ حضرت فاطمہ کے 2 چھوٹے بچے انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ مغرب کا وقت ہونے والا ہے اور سب کے سب مصلے بچھائے رو رو کر دعا مانگتے ہیں۔ حضرت فاطمہ دعا ختم کر کے گھر میں گئیں اور 4 روٹیاں بنائیں۔ اس سے زیادہ اناج گھر میں نہیں تھا۔ پہلی روٹی اپنے شوہر حضرت علی کے سامنے رکھ دی، دوسری روٹی اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کے سامنے رکھ دی، تیسری روٹی اپنے چھوٹے بیٹے حضرت حسین کے سامنے اور چوتھی روٹی اپنے سامنے رکھ لی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اذان ہونے لگی۔ سب نے روٹی سے روزہ کھولا مگر وہ فاطمہ تھی جس نے آدھی روٹی کھائی اور آدھی روٹی اپنے پلو سے باندھنے لگی۔ یہ معاملہ حضرت علی نے دیکھا اور کہا کہ اے فاطمہ، تجھے بھوک نہیں لگی؟ ایک ہی تو روٹی ہے، اس میں سے آدھی روٹی اپنے پلو سے باندھ رہی ہو۔ حضرت فاطمہ نے کہا، اے علی، ہو سکتا ہے میرے بابا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو افطاری میں کچھ نہ ملا ہو۔ وہ بیٹی کیسے کھائے گی جس کے باپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا؟ فاطمہ اپنے پلو میں روٹی باندھ کر چل پڑی۔ ادھر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز پڑھ کر آ رہے تھے۔ حضرت فاطمہ کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، اے فاطمہ، تم دروازے پر کیسے؟ فاطمہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے اندر تو لے چلیں۔ حضرت فاطمہ کی آنکھ میں آنسو تھے۔ کہا، جب افطار کی روٹی کھائی تو آپ کی یاد آ گئی کہ شاید آپ نے کھایا نہ ہو، اس لیے آدھی روٹی اپنے پلو سے باندھ کر لے آئی ہوں۔ روٹی دیکھ کر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور فرمایا، اے فاطمہ، اچھا کیا جو روٹی لے آئی، ورنہ چوتھی رات بھی تیرے بابا کی اسی حالت میں نکل جاتی۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روٹی مانگی۔ حضرت فاطمہ نے کہا، بابا جان، آج اپنے ہاتھوں سے روٹی کھلاؤں گی۔ پھر اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی۔ روٹی ختم ہو گئی اور حضرت فاطمہ رونے لگتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور کہا کہ فاطمہ، اب کیوں روتی ہو؟ فرمایا، ابا جان، کل کیا ہوگا؟ کل کون کھلانے آئے گا؟ کل کیا میرے گھر میں چولہا جلے گا؟ کل کیا آپ کے گھر میں چولہا جلے گا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پیارا ہاتھ فاطمہ کے سر پر رکھا اور کہا کہ اے فاطمہ، تو بھی صبر کر لے اور میں بھی صبر کرتا ہوں۔ ہمارے صبر سے اللہ امت کے گناہ گاروں کے گناہ معاف کرے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہوتی ہے محبت،
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے تھی، امت سے تھی، یہ گناہ گار امتی ہم ہی ہیں جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکے رہے، نبی کی بیٹی بھوکی رہی، اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے لیے کل قیامت کے دن میں اور آپ سب لوگ کیا جواب دیں گے؟ سوچئے گا ضرور، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔